بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا مچھر سے کسی بڑی چیز کی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق بیان کیا جا رہا، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے بیان کرنے کا کیا مطلب۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ وہ صرف فاسق لوگوں کو کرتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے مختلف موضوعات کے اوپر ان آیات میں ہم نے تذکرہ کیا کہ پہلے تو قرآن پاک کا فلسفہ کیا تھا، قرآن پاک کی دعوت کیا تھی، نیک لوگ کون ہیں، متقی کون ہیں، اہل کفر کون ہیں، اور منافقین کون ہیں۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ کا ذکر آیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کا انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی عبادت کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے، وہ ہم نے اس کا خلاصہ، اس کا مطالعہ کیا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں قرآن پاک میں کہ کفار مکہ کو کہ اگر تمہارا اعتراض ٹھیک ہے اور تم سچے ہو تو قرآن پاک کی صورت جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اب اس چیلنج کا تو کوئی جواب کفار کے پاس نہیں تھا۔ اب ادھر ادھر کے اعتراضات کرنے کے لیے ان کی زبانیں کھلتی تھیں۔ ان میں سے ان کا ایک اعتراض یہاں نقل کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے۔ یہ تو بہت حقیر سی شے ہے۔ کوئی اعلیٰ جو کلام والا ہے وہ اپنے کلام میں حقیر چیزوں کا تذکرہ تو نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں مکڑی جیسی حقیر چیز کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن حقیر چیزوں کا کوئی اعلیٰ کلام میں ذکر نہیں ہوتا، چنانچہ یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں ہے۔ اب یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی شرم نہیں ہے کہ یا کوئی آر کی بات نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس جیسی کسی اور چیز کی مثال دے، چاہے وہ اس سے کم تر ہو یا حقیر چیز ہو۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ یقیناً حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل صحیح ہے۔ لیکن جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال دینے کا کیا مطلب تھا۔ اب جو حق کے منکر ہیں وہ اعتراض کرتے رہے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی۔ اب اس میں جو اگلا جملہ ہے وہ بہت اہم ہے، اصل جو بات ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے بہت۔ اب ان مثالوں کے ذریعے سے، یعنی یہ مثالیں دینے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب یہ ہدایت اور گمراہی کا جو دار و مدار ہے، یہ پورا جو چکر ہے، یہ سارا کا سارا آپ کے انسان کے اندر کی کیفیت، اس کے اندر کی حالت کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور آپ کی نیت ہدایت حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا ہے، تو آپ کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اگر دل میں ٹیڑھ ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے اور نیت میں فساد ہے، تو اسی قرآن کے ذریعے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہدایت دینا یا کسی کو گمراہ کرنا یہ ایسے نہیں ہے کہ جس کو چاہے بغیر وجہ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ نہیں کرتا۔ آگے اس کی وضاحت آ رہی کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صرف فاسقین کو، سرکش لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو فاسقین کہا جاتا ہے، سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نہیں کسی کو گمراہی میں مبتلا فرماتا۔ لیکن جو خود گمراہی، جس کا دل ٹیڑھا ہے، جس کے اندر تکبر ہے، سرکشی ہے،
اس کا پھر اس کو اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہی مل جاتی ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عہد الست ہے۔ اب اس کا ذکر آگے سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہ عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ ہے، یہ عالم ارواح میں تمام انسانی روحوں نے کیا تھا۔ میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہم سب تھے۔ تمام انسان جتنے آج تک دنیا میں آ چکے ہیں اور جو قیامت تک بھی آنے والے ہیں، اس عہد کے وقت وہاں موجود تھے، لیکن صرف روحوں کی شکل میں، ارواح کی شکل، جسم موجود نہیں تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کا جو روحانی وجود ہے نا، وہی مکمل اور اصل وجود ہے۔ سب سے پہلے اسی کی تخلیق ہوئی تھی، اور عہد الست میں تمام بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں۔ بلا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کیوں نہیں۔ تو یہ جو فاسق ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ جو سرکش لوگ ہیں، انہوں نے اس عہد کو توڑا اور اللہ کو اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا حاکم ماننے کے بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے۔ تو یہ اللہ سے اس عہد کی بات ہو رہی ہے جو عالم ارواح میں ہم سب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جب ہم روحوں کی حالت میں تھے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب اصل میں اس آیت میں جو ہے وہ فاسقوں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد ان لوگوں نے توڑا، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں۔ یعنی جس جگہ اللہ نے مل کر رہنے کا اور اکٹھے رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہاں فرقہ فرقہ نہ بنو، تو یہ لوگ فرقہ فرقہ بنتے ہیں۔ جہاں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہاں توڑتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گھر گھرستی، ماں باپ کے ساتھ جڑنے کا، صلہ رحمی کرنے کا، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنے کا، وحدت ملت، امت بطور قوم اکٹھے رہنے کا حکم دیا۔ ان میں سے اگر جو بھی ان احکامات کو کاٹتا ہے وہ فاسق کے زمرے میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بعض لوگوں کی پہچان ہی یہ کاٹ ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے ہاں کچھ علماء، کچھ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ، اکثر بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کی پہچان صرف فرقہ واریت ہوتی ہے، تفرقہ ہوتی ہے۔ آپ خود پہچان سکتے ہیں کہ اگر ان کے سارے اسلام، سارے کے سارے ایمان، سارے کے سارے واعظ و تقریر درس میں سے صرف آپ فرقہ واریت نکال دیں تو معلوم ہوگا کہ جناب جو ہیں وہ تو صفر ہیں، ان کے پاس تو اب کچھ بچا ہی نہیں۔ ان کی پہچان ہی صرف ایک خاص فرقہ، ایک خاص مسلک، اور اس مسلک میں تفرقہ تھا، تو قرآن ان کو فاسق کہتا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ یہ لوگ بذریعہ قرآن گمراہ ہوتے ہیں، یعنی قرآن ان کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی قرآن کو لے کر لوگوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور انہیں آپس میں لڑاتے ہیں، لوگوں پر کفر کے فتوے صادر کرتے ہیں، ان میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ سے کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم تو بے جان تھے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا، اس کے بعد پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے عدم سے میں تو وجود میں تجھے لایا ہوں، اور تو ہے کہ میرا ہی انکار کرتا ہے، مجھ سے کفر کرتا ہے۔ میں نے ہی تو تجھے وجود بخشا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ سے تم کیسے کفر کرتے ہو، کس طرح سے کفر کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، بے جان تھے۔ اب قرآن مجید کے معجزات میں سے اکثر معجزات ایسے ہیں کہ انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ تمہیں موت سے زندگی عطا کی، پھر اب تمہیں زندگی سے موت کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہاں اس کی وضاحت کے لیے ذرا آگے میں آپ کو
سورہ القیامہ کی آیت 3 اور 4 کا ذکر کرتے ہیں، ان پر ذرا غور فرمائیں۔ ایحسب الانسان، انسان یہ گمان کرتا ہے، الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، بلا، کیوں نہیں۔ اب غور کریں کہ کفار کا یہی دعویٰ تھا کہ جب ہماری ہڈیوں کا جوڑ الگ ہو جائے گا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یا ہم جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے مٹی کے ساتھ، تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سورہ القیامہ کی آیات میں ان سوالوں کا جواب ہے، غور فرمائیں۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم بہت طاقت والے ہیں، ہم بہت قدرت رکھتے ہیں اس بات پر، علیہ ان نسوی بنانا، کہ ہم انسان کو بنا دیں، ویسا ہی بنا دیں جیسا کہ وہ تھا، اس کی انگلیوں کی پور حتیٰ کہ اس کے فنگر پرنٹس بھی وہی لے آئیں۔ اور فرمائے یہاں بنانا کے الفاظ آئے ہیں عربی میں جن کا مطلب ہے فنگر پرنٹس، انگلیوں کے لکیریں، فنگر پرنٹس۔ اور یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے، کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم تمہارے جسم کو واپس کیسے لائیں گے، جبکہ ہم تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ تمہارے فنگر پرنٹس بھی وہی لے آئیں گے جو تم کاغذوں پر انگوٹھے لگاتے ہو، ہم انہی پرنٹس کو واپس لے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اللہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور سات خوبصورت آسمان بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، اور باقی تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اپنے لیے مطلب اپنی عبادت کے لیے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر فرما دیا، تمہارے یعنی تابع فرما بنا دیا ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہاں سورہ بقرہ میں اس آیت میں تو صرف زمین کا ذکر ہے کہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آیت نمبر 13 میں، اگلی آیت میں، لیکن سورہ الجاثیہ میں فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا، البحر، یا سمندر کر دیا تمہارے بس میں، اور پھر آگے فرمایا کہ آسمانوں اور پوری کائنات میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب تمہارے لیے، تمہارے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو معلوم ہوگا، اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو آپ سمجھیں گے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کا کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہے، یا اس سے انسان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، انسان کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی معمولی سے معمولی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کوئی بھی چیز اگر دنیا میں نہ ہو تو اس کا نقصان صرف اور صرف انسان کو ہوگا۔ مثلا سورج نہ ہو، اس کی توانائی، اس کی روشنی نہ ہو تو چند لمحوں میں ہم مر جائیں گے۔ ہوا، پانی، غذا، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو ہم مر جائیں گے، ہمارا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ اب یہاں تک کہ مٹی کا ذرہ یا گھاس کا تنکا بھی اگر اس دنیا سے غائب ہو جائے تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ گھاس کا تنکا بھی اپنی جگہ پر انسان کی خدمت کر رہا ہے، پہاڑ، سمندر، بادل، ہر چیز انسان کی خدمت کر۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے غائب ہو جائے، تو کیا سورج کا کوئی نقصان ہوگا؟ چاند کا کوئی نقصان ہوگا؟ دریاؤں کا، کھیتوں کا، باغوں کا، سمندر کا، وہ کسی بھی چیز کا کوئی نقصان ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ انسان کسی کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، وہ کسی کے کام آ نہیں رہا بلکہ ہر چیز سے کام لے رہا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ایسی مخلوق ہے جس کے لیے سب کو پیدا کیا اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ اب آگے جو یہ الفاظ آئے ہیں فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، یعنی 7 آسمان، خوبصورت آسمان پیدا فرما دیے، ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آسمان ہیں یہ کیا ہے؟ یہ فضا کی تہیں ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، یہ نظام شمسی کہ اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سما کا مطلب بلندی ہے۔ ابھی سائنس اس پہ بہت کام کر رہی ہے کہ یہ فضا کیا چیز ہے۔ سائنسدان زیادہ جانتے ہیں، سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے یہ باتیں کھل رہی ہیں کہ فضا کیا ہے، یہ جو گلیکسیز ہیں، یہ نظام شمسی کیا ہے، کہکشاں کیا چیز ہوتی ہے، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کیا ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی باتوں کو، قرآن کے حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔